اور میں نے آیت جو تلاوت کی اس آیت کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو قابل احترام کہا، ان 4 مہینوں کے اندر ایک محرم بھی ہے، لہٰذا جس مہینے کی عظمت رب خود قرآن میں ذکر کرے، جس مہینے کی عظمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث کے اندر ذکر کریں، مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے بعد اگر اللہ کو سب سے زیادہ کوئی روزہ پسند ہے کسی مہینے کا تو فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم جو ہے اس کا روزہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک تو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کی علیحدہ فضیلت ہے، ایک محرم کے روزے کی علیحدہ فضیلت ہے، کسی بھی دن کا روزہ۔ اب اس حدیث کے اندر اہم بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ، محرم کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے ہیں، 12 کے 12 اللہ نے بنائے، 12 کے 12 کا خالق اللہ ہے، لیکن اس ایک مہینے کی نسبت اللہ کی طرف، مسجدیں سارے اللہ کا گھر ہیں لیکن بیت اللہ کی نسبت رب کی طرف، اس لیے بیت اللہ کی عظمت باقی ساری مسجدوں سے اعلیٰ ہے، مہینے سارے اللہ کے ہیں، 11 مہینے سارے، 12ویں مہینے اس محرم کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے بھی محرم کا مقام بڑھ جاتا ہے، محرم کی عظمت بڑھ جاتی ہے، محرم قابل احترام بن جاتا ہے، لہٰذا جتنا محرم قابل احترام ہے، جتنا محرم کی عظمت ہے، جتنا محرم کو شہر اللہ کہا، جتنا محرم کو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں میں قابل احترام ذکر کیا، اتنا ہی اس محرم کو ایسی من گھڑت باتوں سے، ایسے جو ہے موضوع قسم کی باتوں سے، ایسے رسوم سے، ایسی بدعات سے، ایسے رسم و رواج سے، اس قسم کی خرافات سے اتنا دھندلا کر دیا جاتا ہے کہ محرم کی عظمت کی بجائے، محرم کو برکت والا سمجھنے کی بجائے، محرم کو عظمت والا سمجھنے کی بجائے، محرم کو قابل احترام سمجھنے کی بجائے محرم کو لوگ منحوس قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، محرم کو لوگ بے برکتی شروع کر دیتے ہیں، محرم کو غم والا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، محرم کو سوگ والا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں خوشی کوئی نہیں کرنی ہے، نیا گھر تعمیر نہیں کرنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، عورتوں کہتے ہیں زیور نہیں پہننا ہے، ہاتھوں پر مہندی نہیں لگانی ہے، اور کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے، جائز نکاح نہیں کرنا ہے، جائز خوشی نہیں منانی ہے، کیوں؟ کیا ہوا؟ اب یہ اہل باطل کی اتنی خرافات آئیں، اس قسم کی موضوع باتیں آئیں کہ محرم کا جو قابل احترام اور محرم کی جو عظمت تھی، محرم کا جو احترام تھا، اس سب کو کیا کر دیا؟ دھندلا کر دیا، اور وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہیں، وہ لوگ جو صحیح نیج کے اوپر ہیں، صحیح مسلک کے اوپر ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی ایسے وساوس ڈال دیے کہ اگرچہ وہ اپنا عقیدہ تو نہیں رکھتے، وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس کو منحوس بھی نہیں سمجھتے، اس کے اندر خوشی منانے کو ناجائز بھی نہیں کہتے، اس میں نکاح کرنے کو ناجائز بھی نہیں کہتے، لیکن وہ اتنے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ناجائز تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، فلاں بندہ کیا کہے گا، اس لیے یہ مسئلہ سن لو، اپنی طرف سے نہیں، فقہاء علماء کا بیان کردہ ہے کہ جب کسی وقت کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی جگہ کے اندر کوئی بدعت عام ہو جائے، کسی بدعت اور رسم کا رواج ہو جائے، پھر اس رسم کے خلاف کرنا، اس بدعت کو ختم کرنا، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، علماء نے لکھا وہ کام خود بخود جو ہے عبادت بن جائے گا کہ تمہارے کام کی وجہ سے بدعت ختم ہو رہی ہے، رسم ختم ہو رہا ہے، رواج ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا نکاح تو جائز ہے سارے مہینوں کے اندر، سال کے 12 مہینوں کے اندر جس وقت کرنا چاہو جائز ہے، لیکن اگر محرم میں کرو گے جس سے یہ رسم ختم ہو، بدعت ختم ہو، خرافات ختم ہو، تو پھر محرم میں نکاح باقی اعتبار سے زیادہ افضل ہوگا۔ لہٰذا اس لیے اس وقت کے اندر اس طرح کی رسموں اور رواج اور بدعات کو ختم کرنا، خرافات کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ جو ہے بات تو مشکل ہوتی ہے، لیکن یقین کریں جب اس طرح کا قدم اٹھائیں گے اور نیت یہ ہوگی تو اللہ اس بدعات کے ختم کے اوپر جو ہے جو الگ اجر ہے وہ اللہ جل شانہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، علماء کا بیان کردہ متفقہ ایک مسئلہ ذکر کر رہا ہوں۔
لہٰذا اس لیے میں نے عرض کیا محرم کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ میں نے عرض کیا، میں نے تو آپ کو اجمالاً ذکر کیا، اب کچھ جو ہے نا جو اس کے اندر تفصیل کا جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلی بات میں نے عرض کیا کہ محرم یہ برکت والا مہینہ ہے، لہٰذا اگر اس مہینے کی برکت کو سمجھتے ہوئے نکاح کا عمل کرو گے، شادی کرو گے، تو اللہ اس کے اندر مزید برکتیں ڈال دے گا۔ اور اگر اس برکت کو نعوذ باللہ نوست سمجھتے ہو تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو، نکاح کے اندر، شادیوں کے اندر نوست یہ محرم کی وجہ سے نہیں آئے گی، بلکہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے گی، چاہے وہ محرم میں کرو یا رمضان کے اندر کرو۔ نکاح میں، شادیوں میں نوست وہ دن کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ان خرافات کی وجہ سے ہے، ان گناہوں کی وجہ سے ہے جو شادیوں اور نکاح کے اندر کیے جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم محرم میں نکاح کو ناجائز تو نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ پھر ناچ گانا نہیں ہو سکے گا، محرم کی عظمت کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ناچ گانا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم یہ اس سے بھی بڑی جو ہے نا جی بدبختی والی بات ہے کہ جو محرم میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر میں وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں محرم میں شادی نہیں کر رہا، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی بے برکتی کی اور کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس لیے یہ اعمال کے اندر جو بے برکتیاں آتی ہیں، اعمال کے اندر بے برکتیاں آتی ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا جس طرح دن مقدس ہوتے ہیں، ایام مقدس ہوتے ہیں، جگہ مقدس ہوتی ہیں، لہٰذا اسی طرح مہینہ بھی مقدس ہے۔ تو اس مہینے کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا جائز نیک کام اس کے اندر کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے مزید اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ ایک بات امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن شروع کی تفاسیر میں سے، شروع ابتدائی تفاسیر میں سے انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ 4 مہینے جو برکت والے ہیں، فرمایا جو ان 4 مہینوں کے اندر کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے گا، اللہ اس کو باقی 8 مہینوں کے اندر بھی نیکی کی توفیق دے گا، اور جو ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں کے اندر پڑے گا تو پھر اللہ جل شانہ پھر فرمایا کہ ان کی بے برکتی کی وجہ سے اور اس کے وبال کی وجہ سے فرمایا کہ وہ باقی ایام کے اندر بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اور جو ان دنوں کے اندر فرمایا کہ نیکی کرے گا تو ان 4 مہینوں کی عظمت رب نے خود ذکر کی، لہٰذا نیکی کا اجر زیادہ ہوگا، اور ان 4 مہینوں کے گناہوں کا وبال بھی باقی اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیجیے۔ اور ایک اہم چیز اس کے اندر عرض کرنی ہے کہ دیکھو کون سا کام کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، کب حلال ہے، کب حرام ہے، اس کا فیصلہ اللہ جل شانہ نے کرنا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ کام اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، یہ اب ٹھیک نہیں ہے، یہ اب جائز نہیں ہے، اس کے اندر فلاں جو ہے نا جو مصیبت آ جائے گی، یہ فیصلہ کرنا رب کا اختیار ہے۔ لہٰذا جائز ناجائز، حلال اور حرام کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے اس کو اختیار کرتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی جرت جو ہے نا جی تصور ہوگی، کتنا بڑا گناہ تو جو ہے نا جی